اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ ہم پڑھ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب قرآن میں جہاں بھی کوئی اپنی اصطلاح لے کے آتا ہے اس کی تفسیر خود ہی بیان کرتا ہے۔ متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب۔ دوسری جو بات آگے بیان ہوئی ہے واو عاطفہ کے بعد ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ ترجمے کے اعتبار سے تو بالکل ٹھیک ہے، نماز کو قائم کرتے ہیں، لیکن ہم نے یہ بھی سنا آج تک کہ نماز کو قائم کرنے کا حکم قرآن مجید میں آیا ہے تو وہ اس حکم کو صرف لفظی اعتبار سے ترجمے کے اعتبار سے سن کر تو نماز پڑھتے نہیں ہیں، یہ ہم نے اس کو قائم کرنا ہے۔ یقیناً جو چیز پڑھی جاتی ہے اسی پر ہی عمل کیا جاتا ہے، یہ جو عمل کرنا ہے اس کو قائم کرنا کہا گیا ہے۔ یقیناً نماز جو ہے اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ بڑی بات یہ ہے کہ جو شخص، چلیے پہلی بڑی بات یہ ہے کہ نماز فرض ہے اور نماز ہی پوچھی جانی ہے، اور یہ کسی تابع تبع تابع کا دور نہیں ہے، یہ عام انسان کا دور ہے۔ اور اس دور میں اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کی تربیت کے لیے کون سا نظام رکھا ہے، اور وہ ہے نماز۔ نماز باجماعت ادا کرنے کی ترغیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دی ہے۔ ایک نابینا صحابی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اذان کی آواز آتی ہے تو تم اپنے گھر سے مسجد تک رسی باندھ لو اور اس پہ آ جایا کرو۔ اتنی ترغیب دلائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمر تک باجماعت نماز پڑھی ہے۔ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت دیکھے، اس وقت بھی وہ نماز پڑھی گئی تھی۔ اس اعتبار سے نماز کی فضیلت کے اعتبار سے اگر ہم اس کے دنیاوی فائدے دیکھیں تو یہ ہمارا نظام الاوقات ہے۔ جو شخص پکا نمازی ہے، اذان کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اذان سنتا ہے، مسجد میں چلا جاتا ہے، یقیناً اس کا ٹائم ٹیبل اس کا ایڈجسٹ ہو جاتا ہے، اس کا کوئی کام پیچھے نہیں رہتا۔ اور نماز پڑھنے والا شخص جو ہے اس کے لیے دنیا حقیر ہوتی ہے، دنیا کی ٹکے حیثیت نہیں اس کے سامنے ہوتی۔ جب اس کو اللہ بلا رہا ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف چل پڑتا ہے۔ نماز میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ نماز کے فوائد کے اعتبار سے بے شمار فوائد ہے، انسان کی جسمانی صحت کے اعتبار سے، انسان کی ذہنی اور نظری فکری اعتبار سے، اس کی ریلیکسیشن، اور اگر میں یہ آپ سے عرض کروں کہ آپ اس کی ورزش میں دیکھیں تو جس شخص نے کبھی نماز نہ پڑھی ہو وہ کہاں رکوع میں جاتا ہوگا، اور جس نے کبھی نماز نہ پڑھی ہو کہاں وہ سجدے میں جاتا ہوگا، اور جس کسی نے کبھی نماز نہ پڑھی ہو کہاں وہ پاؤں دھوتا ہوگا۔ یہ ساری برکتیں نماز کی برکتیں ہیں اور اس کے فوائد ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ لیکن جسے قائم کرنے کے اعتبار سے کہا گیا ہے، ذرا اس کے تو دیکھیے، اگر یہ فرض ہے اور امت مسلمہ کی تربیت ہے تو جب تک اس کی روح کو نہیں ہم پاتے اس وقت تک دیکھیے انسان کے جسم سے اب روح نکالتے مردہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نماز کے اندر اگر ہمیں اس کی روح کا نہ پتہ ہو تو یہ ضائع ہو جائے گی۔ اب اس کی روح ہے کہ ہم جب بھی نماز پڑھنے کے لیے امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم اس کے کہے پر اللہ اکبر اور سلام پھیر کر واپس آتے ہیں۔
اگر کسی شخص نے اپنی نماز مکمل بھی کر لی ہو تو اس کی کیا ضرورت ہے کہ وہ گھر آ جائے، سلام پھر کر گھر آ جائے؟ تو یقیناً امیر کی اطاعت اور وقت کی پابندی، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، الصلاۃ معراج المؤمنین، الصلاۃ عماد الصالح، عماد الدین، دین کا عماد ستون ہے۔ اب دیکھیے، اگر میں الصلاۃ معراج المؤمنین کے حوالے سے بات کروں تو آپ حیران ہوں گے، لیکن میں نے ابھی آپ کے سامنے بات کی ہے کہ نماز کی روح امیر کی اطاعت اور وقت کی پابندی ہے۔ دیکھیے، یہ ہماری تربیت ہے، ہم وہاں تربیت لینے کے لیے جاتے ہیں اور اس کی پھر اپلیکیشن باقی سارے دن میں ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنے باس کا کہا نہ مانیں، اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق ہمیں حکم دے رہا ہو اور ہم اس کا کہا نہ مانیں، چلیے ہم کوئی دنیا کا کام ہی سیکھتے رہیں، اگر ہم اس کا کہا نہ مانیں، کیا ہمارے ہاتھوں میں کوئی فن آ سکتا ہے؟ کبھی بھی فن نہیں آ سکتا۔ تو یہ امیر کی اطاعت ایک اعتبار سے۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ وقت کی پابندی، اگر ہم کسی کام میں وقت کی پابندی نہ کریں تو ہمارا کام ہی فلاپ ہو جائے گا۔ المیہ یہ ہے کہ یہ دونوں باتیں ہمارے غیروں نے ہم سے سیکھی ہیں، وہ نماز سے سیکھی ہیں، انہوں نے اس پر عمل کیا، وہ ترقی کرتے چلے گئے، اور ہم ہیں کہ نماز پڑھتے تو ہیں لیکن یہ بھی نہیں پتا کہ اس میں کیا پڑھا جا رہا ہے، کیا لکھا جا رہا ہے، کیا ہو، اور نہ ہم وقت کی پابندی کرتے ہیں۔ اور اگر آپ یہ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں ہو جاؤں، ایک بات، اور دوسرا یہودیوں نے یہ بات کہی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، تو اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ہم کلام نہیں ہوتے، کہاں یہ بات کہی؟ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ اس اعتبار سے کیا جواب ملا؟ دیکھیے، بہت ہی خوبصورت جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کی دعوت دی، وہ جاتے رہے، اور نماز میں ہر امتی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج شریف میں اللہ تعالیٰ سے جا کر ہم کلامی کی تو کیا لفظ بولے تھے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اس کا مطلب ہے الصلاۃ معراج المومنین جو ہے وہ تو نماز میں آدمی اللہ کے ساتھ ہم کلام ہو رہا ہوتا ہے، اور یہاں یہ بھی نہیں بات ہوتی، بلکہ بات یہ ہے کہ میں اگر ظہر کی نماز کے بعد عصر کی نماز پڑھنے کے لیے گیا ہوں تو میں اللہ کے حضور اپنی ساری عبادات، معاملات جو بھی میں نے دنیا میں کیے ہیں وہ اللہ کے حضور پیش کر رہا ہوتا ہوں کہ میں نے ظہر سے عصر تک میں نے کتنی گالیاں دی ہیں، کتنی بے ایمانیاں کی ہیں، کتنی ہیرا پھیریاں کی ہیں۔ میرے ماتھے کو نماز کا محراب تو ہے، جاتا ہوں، لیکن میں دنیا میں آ کر اس کی اپلیکیشن نہیں کہ نماز کی مجھے یہ خیال نہیں ہوتا کہ میں نے جا کے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور میں نے ساری باتوں کا حساب دینا ہے، یہ میرے پیش نظر نہیں ہوتا۔ اگر وہ بات میرے پیش نظر ہو کہ میں نے اللہ کے حضور جا کر کھڑے ہونا ہے اور اپنے یہ درمیان والے پیریڈ کا حساب جا کے سامنے رکھنا ہے اور ہم کلامی کرنی ہے، تو اسی کو تو کہتے ہیں یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، یہ نماز کی روح ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے خرچ کرتے ہیں، اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ روزی کے معاملے میں ہی ہم اس آیت کو سمجھتے ہوں گے کہ بس جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزی دی ہے ہم اس کو خرچ کرتے ہیں، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ جو فن اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے وہ اپنے فن کو اپنے پاس نہ رکھے بلکہ اس کو لوگوں میں تقسیم کرے، اور یہ اس کا پھر مما رزقناہم، جو رزق اللہ نے ان کو دیا، فن دے، صلاحیتیں دے۔ کسی شخص کے پاس کوئی فن بھی نہیں ہے، پیسہ بھی نہیں ہے، اس کے پاس زبان کی قوت ہے تو وہ اس کی وکالت کرے، اور کسی کے پاس مال نہیں ہے، وکالت کرنے کے زبان بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جسم دیا ہے تو وہ اپنا جسم خرچ کرے۔ تو یہ احسان کا چوٹی کا درجہ یہاں بیان ہو رہا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہاں اشارہ یہ کیا جا رہا ہے کہ اہل ایمان روزی تو اللہ کے پاس ہے، اللہ نے جو رزق دیا ہے تمہیں دیا ہے، تم اس کو انسانوں میں خرچ کرو۔ تو اس کی بہترین تعبیر یہ ہے
لیکن یہ تعبیر جو میں آپ کے سامنے رکھنے چلا ہوں یہ غیروں نے لے لی ہے، اہل ایمان کو تو شاید اس تعبیر کا پتہ بھی نہ ہو۔ غیروں نے مسلمانوں کے اوپر مال خرچ کیا ہے، اور مال خرچ کرنے کے بعد انہوں نے ان سے خدمتیں لی ہیں، وہ سارا مال انہوں نے خرچ کیا۔ جائز کے کہ مسلمان اپنا مال غیروں میں خرچ کرتے اور ان کو اسلام کی اور دین کی دعوت دیتے اور احسان کرتے، چاہیے تو یہ تھا۔ اس حکم کو تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفات میں رکھا۔ اہل ایمان کی یہاں 7 صفات بیان ہوئی ہے، ان میں سے ہمیں دیکھنے کا موقع ملا ہے کہ ہم کس صفت پر کھڑے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ یہ جو ایک آخری آیت ہے، اس کو انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔